بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانوروں کو ذبح کرنا ظلم نہ ہونے کی دلیلیں۔ سوال: کیا جانوروں کو ذبح کرنا یہ ان پر ظلم ہے؟ غیر نان مسلمز کا کہنا ہے کہ اسلام کا یہ طریقہ رحم کے خلاف اور ظالمانہ ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ جواب: حامداً و مصلیاً و مسلمہ۔ جانوروں کو ذبح کرنا ظلم نہ ہونے کی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ جانوروں کا مالک ہے۔ مالک کو اپنی ملکیت پراپرٹی میں تصرف جو چاہے وہ کرنے کا پورا اختیار ہوتا ہے۔ کسی دوسرے کے پھٹے ہوئے کپڑے کو پھاڑنا بھی ظلم ہے، لیکن مالک اپنے بہترین کپڑے کو اپنے کام کے لیے پھاڑ دے، اسے کوئی ظلم نہیں کہتا۔ مسلمانوں کو جانوروں کے پیدا کرنے والے اور مالک اللہ نے قربانی کرنے کا قرآن میں سورہ کوثر میں وَانْحَرْ قربانی کرو یہ کہہ کر دیا ہے، اس لیے قربانی کرتے ہیں۔ نمبر 2، قربانی ہر مذہب میں بلیدان، بھوگ، بلی، بھیت چڑھانا وغیرہ نام سے موجود ہے۔ نمبر 3، مرغی، مچھی، زنگے وغیرہ جاندار کو دوسرے مذہب والے بھی مارتے اور کھاتے ہیں، تو پھر اعتراض مسلمانوں پر ہی کیوں؟ نمبر 4، سبزیاں ویجیٹیبلز، پھل فروٹس، پھولوں فلاورز میں بھی جان ہے، ان کو بھی ہوا، پانی اور روشنی کی ضرورت ہے۔ سائنس کہتا ہے وہ بھی جاندار ہے۔ جیو دیا کرنے جاؤ گے تو اسے کھانا بھی چھوڑنا پڑے گا۔ چھوٹے جیو میں برداشت کی طاقت کم ہوتی ہے، بڑے جیو میں برداشت کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے تکلیف پہنچنے میں چھوٹا جیو اور بڑا جیو دونوں برابر ہے، فرق کرنا غلط ہے۔ نمبر 5، اسلام مذہب دنیا کے ہر کونے کے لیے ہے۔ جہاں صرف برف ہی برف ہو اور ریگستان ہی ریگستان ہو، جہاں سبزیاں نہیں ہوتی، وہاں کے لوگوں کو جانور ذبح کرنے سے منع کیا جائے تو لوگ کیا کھائیں گے؟ نمبر 6، گوشت نان ویج کھانا فطرتی نیچرلی چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پھاڑ کھانے والے جانور کی طرح اوپر کے 2 نوکیلے دانت اور چبانے کے لیے گول داڑھیں دی۔ سبزی کھانے والے جانور کو نہ نوکیلے دانت دیے نہ گول داڑھیں دی، بلکہ سب دانت سیدھے اور چپٹی دھار ہیں۔ لہٰذا یہ نوکیلے دانت اور گول داڑھیں صرف سبزیاں کھانے نہیں دی ہیں، بلکہ گوشت کھانے دی ہے۔ نمبر 7، جانور کو ذبح نہ کرتے تو بھی وہ ایک نہ ایک دن بیماری میں مبتلا ہو کر تڑپ تڑپ کر ضرور مرنے والا ہے، وہ ہمیشہ نہیں جیتا ہے۔ ذبح کرنے سے اسے آسان موت ملتی ہے، اس لیے اپنی سمجھ میں آسان موت ہی کے لیے بعض انسان خودکشی، آتم ہتیا، سوسائڈ کرتے ہیں تاکہ بیماری اور قرض چکانے کی تکلیف اٹھانی نہ پڑے۔ نمبر 8، جو جانور بانجھ ہے، بچے نہیں جنتے، دودھ نہیں دیتے اور بوڑھے کمزور ہو گئے ہیں، ان کو گھاس چارہ کھلانے میں گھاس چارہ کم ہوتا ہے، پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں اور بہتر جانور کے چارے کا حق کم ہو جاتا ہے۔ یہ تو باہر چرنے کے لیے چھوڑنے میں پلاسٹک کی تھیلیاں کھا کر مرتی ہیں۔ عقل یہ کہتی ہے کہ ایسے جانوروں کو ذبح کر دینا چاہیے تاکہ گھاس چارہ اچھے جانوروں کو ملے اور اس سے ان جانوروں کی صحت و تندرستی میں اضافہ ہو اور دودھ میں بڑھوتری، زیادتی ہو۔ ایسا کرنا ان اچھے جانور پر رحم ہے۔ نمبر 9، ظلم کا مطلب صرف تکلیف پہنچانا ہو تو ہر قوم کو کھٹمل، مچھر، چوہا وغیرہ تکلیف پہنچانے والے جانور کو صرف بھگانے کی یا پکڑ کے کہیں چھوڑ آنے کی ٹرکس یا مشین استعمال کرنی چاہیے۔ اس کے بجائے دوا ڈال کر مار دینا، جان سے مار ڈالتے ہیں۔ اس کے کاٹنے کی معمولی تکلیف جس سے انسان کی جان کا خطرہ نہیں، اپنی راحت کے لیے مار ڈالتے ہیں۔ پتہ یہ چلا
کہ انسان سب سے بہتر مخلوق ہے۔ اپنے فائدے کے لیے انڈا معمولی مخلوق کو مار سکتا ہے، بلکہ خدا نے دنیا کی تمام چیز انسان کے فائدے ہی کے لیے پیدا کی ہے۔ قرآن سورت نمبر 2 آیت نمبر 29۔ نمبر 10، جانور کا دودھ ہر قوم پیتی ہے، باوجود اس کے کہ وہ اس جانور کے بچے کا حق ہے۔ جب یہ ظلم نہیں تو گوشت کھانا کیسے ظلم ہوگا؟ نمبر 11، جانور کو اپنی محنت کی کمائی سے لا کر اس کی خدمت کر کے فطری رحم کی وجہ سے دل نہ چاہتے ہوئے اسے ذبح کرتے ہیں۔ اس میں مسلمان اپنے جذبات، مال سے محبت، جانور سے محبت، فطری یعنی قدرتی رحم، یہ سب روح اور آتما کی خواہش چاہت کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر دیتا ہے۔ اندر کے جذبات فیلنگز کی قربانی جانور کو ذبح کر کے ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 12، جانور کو کاٹا نہ جاتا تو ایک دن خود مر کے مٹی میں مل کر برباد ہو جاتا۔ ہم کھا کر اسے اپنے جسم اور دل میں جگہ دیتے ہیں، اس کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اپنے جسم میں بسا لینا یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ اور بھی بہت سی دلیلیں ہیں، 12 دلیلوں پر بس کرتا ہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ جانور کو ذبح کرنا ان پر نہ ظلم ہے نہ رحم کے خلاف ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مفتی عمران اسماعیل میمن حنفی، استاد دارالعلوم رامپورہ سورت، گجرات، انڈیا۔ اس جیسے مسائل کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔